قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ دولت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دولت کو دولت دنیا کہا جاتا ہے اور ایک دولت وہ ہے جسے دولت آخرت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں دولتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو دنیا کی دولت ہے اس کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کے پاس دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اسے میں کہاں محفوظ رکھوں، گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھوں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، بینک میں رکھوں، تجوری میں رکھوں۔ انسان کو خود اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور آخرت کی دولت ایسی دولت ہے جو خود انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ دنیا کی دولت پر چور پڑ سکتے ہیں، ڈاکو پڑ سکتے ہیں، آخرت کی دولت ایسی ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی دولت جسے ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا دل کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت اوپر ہوتی ہے اور دین کی دولت، آخرت کی دولت اسی کے نیچے دل میں ہوتی ہے۔ چور اس دنیا کی دولت کو چوری کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی دولت کو چوری نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس دنیا کی دولت کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ چھ قسم کی دولتیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس دنیا کو مزین کر دیا گیا ہے ان دولتوں۔ نمبر 1 فرمایا من النساء، عورت۔ اللہ نے عورت کو مزین کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کی رسی ہے۔ جب مرد اس کے قابو نہیں آتا تو اس عورت کے ذریعے وہ جال پھینکتا ہے۔ اس کا کوئی یہ بھی مطلب نہ ہے کہ معاذ اللہ عورتیں ہوتی ہیں بری ہیں۔ نیک اور اچھی عورتوں کی تو بڑی قدر ہے اور بڑی عزت ہے اسلام کے ہاں۔ بری عورتوں کو شیطان جال بناتا ہے۔ عورت کا اپنا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین تو عورت کو بعض اوقات آسانی سے جنت دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے۔ ایک بستی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ساتھ کی بستی سے ایک بزرگ، ایک اعرابی آیا۔ اسے پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، کبھی ٹھنڈے چشمے سے لا کر پانی پلاتا ہے، کبھی سالن روٹی لا کر دیتا ہے، کبھی بستر لا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس خدمت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی اپنی ضرورت بیان کرو، مانگو تمہیں کیا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دے دیں، اور پھر
قربانیاں دیتے ہیں کہ جس کا دودھ میں اپنے گھر والوں کو پلا سکتا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اس کی اس ضرورت کو پورا کر دو, اس کی اس خواہش کو پورا کر دو, اسے اونٹ دے کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ تم تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کا مقابلہ نہیں کر سکے. نہ اس نے آگے سوال پوچھا نہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا, لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر توجہ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیں کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا ماجرا ہے. آپ نے جو کہا کہ تم تو اس بڑھیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیا ماجرا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تک تم مصر میں ٹھہرے رہو گے میرے جسم کو یہی رہنے دینا, اور جب تم مصر چھوڑنے لگو تو میرے جسم کو بھی اپنے ساتھ لے جا. یہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا دور گزرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلو. تو بنی اسرائیل کے کچھ بوڑھے اور بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ, یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ جب ہم مصر کو چھوڑے تو ان کے جسم مبارک کو ہم ساتھ لے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا چلے حضرت یوسف کی بھی اس وصیت کو پورا کرتے ہیں, مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے. لوگ کہنے لگے ہمیں قبر کا تو نہیں پتا, البتہ مصر کے باہر ایک بڑھیا رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کر کہا بی بی کیا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پتا ہے؟ وہ کہنے لگی جی ہاں مجھے معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ. کہنے لگی میں نہیں بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا تمہیں کچھ مال چاہیے, دولت چاہیے, جو چاہیے مانگو اور میں تمہیں دینے کو تیار ہوں, بس مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ. کہتی مجھے دولت بھی نہیں چاہیے, مجھے سونا چاندی بھی نہیں چاہیے. فرمایا پھر کیا چاہیے؟ کہتی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. کہا جی ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگی مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ ہوں, اور مجھ سے یہ وعدہ کرے اور یہ اعلان کرے کہ اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے, فرمانے لگے میں اس عورت کو جانتا نہیں ہوں, پتہ نہیں اس کے اعمال کیسے رہے ہیں, اس نے کیسی زندگی گزاری ہے. اب حضرت موسیٰ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ وعدہ کر لو, اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور کل قیامت کے دن جنت میں موسیٰ کا ساتھ بھی ملے گا. سلسلہ حدیث صحیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم تو اس بڑھیا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آفر دی کہ بولو تمہیں کیا چاہیے, مانگو کیا چاہیے. اسے چاہیے تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کا ساتھ مانگتا, اسے چاہیے تھا کہ وہ جنت مانگتا, اسے چاہیے تھا کہ وہ آخرت کی دولت مانگتا, لیکن اس نے دنیا کی دولت مانگی, اس نے اونٹ مانگا. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والبنین, اولاد, بیٹے. یہ انسان کی دولت ہے. بیٹوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مزین کیا ہوا ہے. جس کے زیادہ بیٹے ہوں اس میں تکبر بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں اکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہی انسان ان بیٹوں کی پرورش کے لیے, ان کی ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے, سود لیتا ہے, حرام لیتا ہے, نہیں دیکھتا کہ میں کیا کما کر لا رہا,
مہنگے سے مہنگا موبائل لے کر دے گا اپنے بیٹے کو، مہنگے سے مہنگی LCD لے کر دے گا اپنے بیٹے کو، یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کر کے ایک اچھا باپ بن رہا ہوں۔ لیکن جب یہی باپ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہی اولاد اس موبائل سے غلط کام کرے، فحاشی دیکھے اور دیکھے یا کسی کو پریشان کرے، تو اس کی قبر میں عذاب بھی جاری رہتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، نمبر 1 عورت، نمبر 2 بیٹے۔ اللہ رب العالمین نے 6 چیزیں قرآن کریم میں بتائی ہیں کہ جو دنیا کی دولت ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ سونے چاندی کے ڈھیر۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو، بالخصوص خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گلے میں بھی سونا ہو، ان کے کانوں میں بھی سونا ہو، ان کے ناک میں بھی سونا ہو، ان کے بازو میں بھی سونا ہو، یہاں تک کہ پاغیں بھی سونے کی ہو۔ لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ جب یہی عورت اس دنیا فانی سے کوچ کرتی ہے، جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے، تو گھر والے نہ گلے کا نیکلس چھوڑتے ہیں، نہ کان کے، نہ ناک کے، نہ ہاتھ کے زیورات کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ خوبصورت لگ رہی ہے ان زیورات کے ساتھ، انہی زیورات کے ساتھ اسے پسند کرتا، کوئی نہیں کہتا۔ اولاد سب سے پہلے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ زیورات اتارے، ان پر اب ہمارا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی دولت جس کی کوئی قیمت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اللہ کی نظر سے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، سواریاں۔ اس زمانے میں گھوڑے سواری ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ انسان کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل نہیں ہے، اللہ اسے سائیکل دے دے تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتا، اس پر شکر ادا نہیں کرتا، کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ جب اللہ موٹر سائیکل بھی دے دے اس پر بھی خوش نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے میرے پاس کار ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے کار بھی دے دی، اب کہتا ہے میرے پاس بحران نہیں، کرولا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے کرولا بھی دے دی، اب کہتا ہے میرے پاس ٹوڈی یا پراڈو ہونی چاہیے۔ ہر سال کی، ہر سال کی نئے ماڈل کی کار میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، سواری مزین بنانے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ سود دیکھتا ہے، نہ رشوت دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بینک سے لون لے رہا ہوں یہ حرام ہے، نہ یہ دیکھتا ہے میں بینک سے قسطوں پر لے رہا ہوں یہ سودی معاملہ ہے۔ لیکن وہ اپنی سواری کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے کہ جہاں میں اتروں اپنی گاڑی میں تو لوگ دیکھیں۔ شادی پر جا رہا ہوں، اتنا بڑا ہار کروایا ہے، میں محراب میں جاتا ہوں اچھا لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کی میت، کسی کا جنازہ پراڑوں میں گیا ہو، ٹوڈی میں گیا ہو، جاتا اسی چارپائی کا، کوئی پراڑوں میں لے کر نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ سواریوں کو انسان اپنی دولت سمجھتا ہے، اسے مزین کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا 5ویں چیز وَالْأَنْعَامَ، مویشی، جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جس کے پاس 12 ہے، بھینسیں ہیں، دودھ کا کاروبار کرتا ہے، تو چاہتا ہے میرے پاس 200 بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں، 100 من دودھ نکالوں اور 4 من کر کے بیچوں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر کے، ظلم کر کے پیسے کماتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ تو ظالم انسان دنیا میں ہی رہ جائے گا، جتنا بھی دودھ پانی لا کر بنا لے، جتنے بھی پیسے بنا لے۔ 6 نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بالارض، کہ انسان چاہتا ہے اس کے پاس مربع ہو، اتنی زمین ہو، اتنے پلاٹ ہو کہ ایک پلاٹ کے سرے پر کھڑا ہو کر یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری زمین کا دوسرا سرا نظر ہی نہ آئے۔ پہلے اپنا گھر ہی نہیں تھا، کرایہ کے گھر میں رہتا تھا، اللہ نے اپنا گھر دے دیا، اب اسے اپنا گھر بڑا لگتا ہے، چھوٹا ہے 2 کمرے، 4 کمرہ میں چاہیے، چلو اللہ نے 4 کمرے والا بھی دیا،
نہیں اب بنگلہ ہونا چاہیے، اب وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس پر بھی ناراضگی ہے۔ میرا ایک پلاٹ جبریہ ٹاؤن میں ہونا چاہیے، ایک پلاٹ ڈیفینس میں ہونا چاہیے، اور پھر اسی زمین کے لیے آپ نے بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اگر باپ مر جائے، اس زمین کا مالک مر جائے، کیا کسی بیٹے نے کہا ہے کہ اسی گھر میں ہم قبر بنا کر باپ کو یہیں دفنا دیتے ہیں؟ بلکہ اب تو قبرستان میں جا کر بھی زمین خریدنی پڑتی ہے قبر کے لیے، 70,000 80,000 روپے ریٹ ہو چکے، قبر بھی آسانی سے نہیں مل رہی، لیکن کوئی بیٹا نہیں کہتا کہ میں اپنے باپ کو اسی پلاٹ پر قبر بنا کر اس میں دفن کروں، اور وہ تو دنیا سے چلا گیا، حلال حرام نہ دیکھا، پراپرٹی بنا لی۔ ابھی جنازہ پڑا ہوتا ہے، بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں کفن دفن کا انتظام کون کرے گا، بیگ کون منگوائے گا؟ میں نے سب لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی تدبیر نہیں ہوئی ہے اور بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں 4 ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو 3 اچھے کمانے والے تھے اور ایک غریب تھا، درزی تھا، اس نے کہا میرے پاس نہیں پیسے، اس سے لڑ رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ تمہارا بھی تو باپ تھا، کفن دفن کے اور قبر کے پیسے کو حصہ ڈالو، دیگے میں پانی ہے کھانے کے پیسے کو حصہ ڈالو۔ بتائیں یہی باپ جو پراپرٹی کا بھی کرتا رہا، حلال حرام اس نے نہیں دیکھا، آج اولاد کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک باپ قبر میں گئے نہیں ہے اور یہ لڑنا شروع ہو گیا۔ ایک کہتا ہے میری زمین، دوسرا کہتا ہے میری زمین ہے، ایک کہتا ہے میں نے باپ کی قیمت زیادہ کی ہے، میرا زیادہ ہے، لیکن زمین کی آواز لے کر کہتی ہے کہ اے لڑنے والوں، نہ میں تیری ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ تم دونوں میرے ہو، تم دونوں نے میرے اندر ہی آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ 6 چیزیں ہیں جو دنیاوی دولت ہے۔ آپ دیکھ رہے دنیا انہی 6 چیزوں کے پیچھے لڑ رہی ہے، مر رہی ہے، خوار اللہ کو بھول چکی ہے، رسول اللہ کو بھول چکی ہے، دین کو بھول چکی ہے، انہی 6 چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آخرت کی دولت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ آخرت کی جو دولت ہے وہ ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ ان دنیاوی دولتوں کے پیچھے نہیں کھاتا، جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ ہر حال میں سے گزار لیتا ہے، چاہے کرائے کے گھر میں ہو چاہے اپنے گھر میں، چاہے موٹر سائیکل پر ہو یا چاہے سائیکل پر ہو۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی جہنم سے بچ سکتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہی اپنا آخرت کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہتا ہے ایکم محمد رسول اللہ، تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے ایک اور بات پتہ لگی کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے ممتاز ہو کر الگ ہو کر نہیں بیٹھا کرتے، بلکہ جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں وہیں پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں، جہاں پر حضرت علی بیٹھے ہیں وہیں پر حضرت صہیب رومی بیٹھے ہیں، جہاں پر حضرت بلال حبشی بیٹھے ہیں وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ آج کہتا ہے ایکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کیا، کہا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کر بیٹھ گیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، زندگی اور موت پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سارا ایمان کا سبجیکٹ اسے سمجھا دیا۔ آخر حالت میں یہ سیکھ کر
عہد کر کے اٹھا کہ اب میں اس ایمان پر برقرار رہوں، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں اٹھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور جانے لگا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہا ہے، اس کی پیٹھ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آگے جا کر اس کی سواری کا پاؤں کسی گڑھے کے اندر پھنسا، سواری گری اور یہ سواری کے اوپر سے گرا، اس کا سر جا کر زمین پر لگا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہیں پر پہنچ گیا۔ صحابہ کرام بھاگ کر گئے، جا کر اٹھایا اور نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ نیا نیا ہمارا ساتھی بنا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے چہرہ گھما لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ میرے پاس آ رہا تھا، بڑی دور سے آ رہا تھا، یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، آیا ایمان سیکھا اور اس پر عہد کیا، دل میں ایمان بسا لیا، اور ابھی یہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے پھل بھیجے ہیں جو فرشتے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس لیے میں نے اپنا چہرہ ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور اس کے سر پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ یہ دیکھیں آخرت کی دولت کما گیا، آخرت کی دولت کما کر چلا گیا، آخرت کا اکاؤنٹ بنا لیا۔ ایک اور نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر روزانہ بیٹھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن بیٹھا رہا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پھر بھی بیٹھا رہا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں بیٹھ کر کے آج مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، اسے ایمان سکھا دیا، ایمان کی دولت اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں بٹھا دی۔ اب رات کو یہ اٹھا اور باپ بچپن میں فوت ہو چکا تھا، چچا نے پالا تھا، چچا کے گھر گیا، جا کے دروازے پہ دستک دی، چچا نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا آج اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہتا چچا آج میں ایمان کی دولت لے کر آیا، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آیا ہوں۔ چچا کہتا ہے قدم اندر مت رکھنا، باہر ہی کھڑے رہو، تمہیں میں نے بچپن سے پالا پوسا، تمہیں کھلایا پہلایا، اب تمہارے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا تو میرے پاس رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، اس ایمان کو چھوڑ دو، یا پھر محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ صبح چھوڑ کر بتا دینا۔ کہتے چاچا یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ابھی جواب سن لیں، آج جیسے 1000 چچا بھی ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کروں۔ کہتے ہیں تو نے کھایا پیا سب چھوڑ دیا، یہ جو لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ بھی میں نے دیا ہے، اسے اتار، ابھی اتار دو، لباس اتروا دیا، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ ابھی اپنی سرنگاہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی والدہ کے پاس گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، ماں نے سب سے پوچھا منگل بات کون ہے دروازے پر؟ کہتا ہے امی میں ہوں۔ دروازہ مت کھولنا، پہلے کوئی چادر دے دینا۔ ماں نے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے چادر باہر کی، انہوں نے چادر کو دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو ازار بند بنایا، ایک کو تربند بنایا۔ اب اللہ رب العالمین آسمان سے ہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب ماں نے دروازہ کھولا، بیٹا یہ حالت کس نے کر دی؟ تمہارے کپڑے کہاں گئے؟ کہا امی چاچا نے میرے کپڑے بھی اتروا دیے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگی میں صدقے جاؤں، میرے بیٹے کی یہ حالت کی کیوں کی؟ کیا گناہ کیا ہے تجھے؟ کیا خطا کی ہے؟ کیا غلطی کی ہے؟ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آ گیا ہوں، امی میں ایمان قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ماں کہتی ہے آگے مت آنا، یہ بات مجھے پہلے بتائی ہوتی تجھے میں یہ چادر بھی نہ دیتی۔ تیرے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا تو ماں کے پاس رہ لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، یا پھر ماں کو چھوڑ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے۔ کہتا ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟
1000 مائیں بھی ہوں تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا. وہی دو چادریں باقی ہوئی ہیں, ایک کو اجازت بنا کر, ایک کو تہمت بنا کر مسجد نبی میں چلے گئے. رات میں گزاری, صبح فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سارا واقعہ اور سارا واقعہ بتایا. اس نوجوان کا پہلے نام تھا عبد العزہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام ہے عبداللہ, اور اللہ نے تمہاری جو حالت دیکھی ہے تمہیں ایک لقب دیا ہے ذوالبجادین, 2 ٹکڑوں والا. عبداللہ ذوالبجادین یہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی بنے. وقت گزرتا گیا, زندگی گزار دی, پھر ایک دن انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے غسل کیا, کفن پہنایا, نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. اب صحابہ کرام قبر میں دفنانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی چھوڑ دے, سے ہاتھ نہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور قریب ہوئے حتیٰ کہ قبر میں اتر گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا عبداللہ ذوالبجادین کی اس لاش کو میرے ہاتھ میں دو, میں خود اسے قبر میں اتاروں. دیکھیں ایمان کی کیسی دولت اس نے کمائی. آپ کیا سمجھتے ہیں جس قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائے, اپنے جسم مبارک کے ساتھ خود اترے, اس قبر میں کتنا نور ہوگا, کتنی خوشبو ہوگی. آج 1500 سال بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ہمارے دل میں ٹھنڈک پہنچتی کہ نہیں؟ پھر اس قبر کی کیا حالت ہوگی کہ جس میں نبی علیہ السلام خود اترے ہوں اور اس صحابی کو خود اتارا ہو. وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے پاس مرکب تھے, کیا ان کے پاس اعلیٰ سواریاں تھیں یا سونے چاندی کے ڈھیر تھے؟ ان کے پاس آخرت کی دولت. یہ دنیا کی دولت کی طرفدار نہیں تھے بلکہ آخرت کی دولت کی طرفدار تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, ایک حبشی غلام ہے لیکن ایمان کی دولت دل میں ایسی بس گئی ہے کہ ہر وقت کہتے ہیں اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. امیہ بن خلف جس کی یہ غلام ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, وہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, کہتا ہے بلال یہ کہنا چھوڑ دے, یہ اللہ احد کہنا چھوڑ دے. حضرت بلال کہتا ہے یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. انگارے گرم کر کے ریگستان اور ریتیلی زمین پر انگارے رکھ کر پھر حضرت بلال کو ننگا کر کے انگاروں پر لٹاتا ہے اور پھر سینے پر بھاری پتھر بھی رکھ دیتا ہے اور پھر سانپ مارتا ہے, کوڑے مارتا ہے, اور جب تھک جاتا ہے اسی پتھر پر بیٹھتا ہے. کہتا ہے بلال مجھے تجھ پہ ترس نہیں آیا, تھک گیا ہوں, سانس لے رہا ہوں, پھر تجھے ماروں گا اگر تو نے یہ کہنا نہ چھوڑا اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے, حضرت بلال کی حالت کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, فرمایا اللہ کے نبی بلال کی حالت کو دیکھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ بلال کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بلال سے کہنا اگر امیہ بن خلف چڑھتا ہے تو اللہ بہت آہستہ کہہ لیا کر, دل میں کہہ لیا کر. حضرت ابوبکر آئے, آ کر حضرت بلال کو اپنی گود میں لٹایا, ناک سے مٹی نکالی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے. حضرت بلال خوش ہو گئے, کہتے ہیں وعلیکم السلام, اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے اگر امیہ بن خلف چڑھتا ہے تو اللہ بہت آہستہ کہہ دیا کر. حضرت بلال نے دونوں ہاتھ اپنی مٹھیاں زور سے کھینچی اور کہنے لگے اللہ کے نبی سے جا کر کہنا یا تو مجھے ایمان نہ سکھانا تھا یا اب مجھے یہ تقاضے نہ بتائیں. امیہ بن خلف جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے, بلال مر تو سکتا ہے لیکن اللہ احد کہنا نہیں چھوڑ سکتا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہوں گا کہ یا اللہ میں ظلم برداشت کرتا رہا لیکن میں نے تیرا نام آہستہ نہیں کیا, تیری توحید کا اعلان میں نے بند نہیں کیا. پھر حضرت ابوبکر آئے اور نبی علیہ السلام سے جا کر کہا کہ بلال کو ایسے کہہ رہے ہیں, ان میں تو اتنے جذبات ہیں. نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابوبکر یا کچھ کرو, امیہ بن خلف سے بات کرو, جا کے حضرت بلال کو آزاد کروا دو, اسے خرید لو. پھر حضرت ابوبکر گئے امیہ بن خلف
پاس کہنے لگے یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ امیہ بن خلف بھی سوچنے لگا اب تو یہ کسی کام کا ہے نہیں، مار مار کے تو میں نے اور بری حالت کر دی ہے، کام کاج تو ابھی کر نہیں سکتا۔ اس نے قیمت بتائی، حضرت ابوبکر نے ادا کی اور حضرت بلال کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کروایا۔ اب دیکھیں ایمان کی دولت، صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں اذان دینے کے لیے، نبی علیہ السلام معراج کرنے گئے، جنت میں قدموں کی آواز سنی، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل جنت میں کون چل رہا ہے، کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جنت میں کوئی نہیں چل رہا، یہ بلال ہے جو اٹھا ہے، جو زمین پر چل رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی حوروں کو سناتا ہے۔ یہ آخرت کی دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی دولت ہے خرچ کرو تو ختم ہوتی ہے، پھر انسان اور کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، پھر ختم ہوتی ہے، اور یہ آخرت کی دولت ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام جن کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے صرف 4 یا 5 رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ ہے وہ صحابہ، اور یہ والا مہینہ تو ہے ایسا کہ جس میں کچھ لوگ صحابہ پر بکواس کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان پر جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے دی ہے، ان کو بطور مثال ہمارے لیے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان لے کر آؤ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، آمنتم بمثلہ فقد اہتدوا، ان کی طرح ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ تھے دنیا کے وہ تاجر اور آخرت کے وہ تاجر۔ ایک تو دنیا کے وہ تاجر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، میں نے وہ جو بیان کیے ہیں یہ آخرت کے تاجر اور بزنس مین ہیں جن کے پاس آخرت کی دولت ہے، آخرت کی دولت سے سرشار ہیں، آخرت کی دولت سے انہوں نے اپنے ایسے اکاؤنٹ بنا لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی ہوئی چھوٹی سی نیکی کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ بعد میں آنے والے سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کریں اور میرے صحابہ ایک مٹھی جو خرچ کریں تو وہ احد پہاڑ کے برابر بنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین کو سیکھا اور سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ وہی دین آگے پہنچا ہے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے ہی ایمان پر شک کریں تو پھر تو دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ صحابہ تو دین کی بنیادیں ہیں، صحابہ دین کے ستون ہیں، اگر آپ انہیں گرا دیں گے، انہیں حقیر بنا کر پیش کریں گے تو پھر دین کی کیا وقت رہے گی۔ آخر میں محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ ایسی موضوع منگھڑت اور ضعیف روایات جو مشہور کی گئی ہیں محرم کے حوالے سے، کہا جاتا ہے جیسا نے ماہ محرم کے 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کا ہر دن 30 دن کے برابر ہوگا۔ طبرانی کے اندر المعجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ منگھڑت روایت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر سلام الطویل نامی راوی جو ہے یہ کذاب ہے، اور دوسرا راوی اس کے اندر لیث بن ابی سلیم یہ مختلف ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہے۔ تو یہ منگھڑت روایت ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ عاشورے کے دن دسترخوان کو وسیع کرو، عاشورے کے دن یعنی کہ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، یہ بھی منگھڑت ہے۔ اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورے سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھو۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔
مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اس میں داؤد بن علی جو راوی ہے یہ ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور جب یہودیوں سے پوچھا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، شکرانے کے طور پر ہم رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ہمارا حق زیادہ ہے، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور عاشورے کا روزہ بھی رکھ لیا جائے. تو جو کہا جاتا ہے 9 10 یا 10 11 کا رکھا جائے، یہ روایت صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، یہی سنت ہے. 10 11 کا نہیں، 9 اور 10 کا 2 روزے رکھنے ہیں، یہی سنت ہے. اور اصل جو روزہ ہے وہ ہے 10 کا. 9 کا اس لیے رکھا گیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کالے کپڑے پہنے جائیں اور غم کا اظہار کیا جائے. یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں. کہا جاتا ہے سبیلے لگائیں، صحابہ سے ثابت نہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں. کہا جاتا ہے کہ قبرستان جایا جائے 10 عاشورے کے دن یا محرم کے کسی دن قبرستان کا دورہ کیا جائے، چراغاں کیا جائے، قبروں پر لیپا پوسی کی جائے. یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ سب کی سب بدعات اور خرافات ہیں. اور اس مہینے میں نوحہ کیا جائے، نوحہ تو شریعت میں ہے ہی حرام. شریعت نے ہمیں شوق کے بارے میں یہ بتایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن شوق منانا ہے، صرف 3 دن. شوق کیا ہے کہ ان 3 دنوں میں خوشی نہیں منانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. نبی علیہ السلام نے 3 دن شوق منایا، اس سے زیادہ نہیں، ہر سال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کئی صحابہ شہید کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق ہر سال نہیں منائے. محرم حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ تب سے احترام والا مہینہ ہے. محرم کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، کربلا کا تعلق محرم سے ہے. کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے محرم میں آیا ہے. محرم کی اہمیت اور فضیلت پہلے سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں محرم کا روزہ کربلا کی وجہ سے ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی. یہ صحنہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ پیش آیا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ جتنے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھی تھے ان سب کی قبروں کو منور کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے شہزادے ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا، جنہوں نے انہیں قتل کیا، زیادتی کی، اللہ کی اس پر لعنت ہو. تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہو، تمام مخلوقات کی اس پر لعنت ہو. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی نے ہمیں 3 دن شوق کا کہا ہے، ہم نے وہی لینا. اللہ کے نبی نے ہمیں نوحے سے روکا ہے، سینہ پیٹنے سے روکا ہے، گریبان چاک کرنے سے روکا ہے، چہرے پر تھپڑ مارنے سے روکا ہے، تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ